بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 17 کے اہم نکات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انبیاء، نمبر 2 سورہ حج۔ نمبر 1 سورہ انبیاء میں 3 باتیں یہ ہیں: 1 نمبر قیامت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 توحید۔ تو سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت، رسالت اور توحید کے بارے میں فرمایا۔ تو قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 94 میں پڑھیے تو تفصیلاً وہاں سے تفسیر بھی مل جائے گی۔ نیز مشرکین اور ان کی اصنام یعنی کہ بت وغیرہ قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 98۔ پھر رسالت کے بارے میں ہے کہ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہے، 17 نبیوں کا ذکر۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 5 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 6 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 7 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 8 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 9 سلیمان علیہ السلام، نمبر 10 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 11 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 12 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 13 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 14 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 15 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یحییٰ علیہ السلام اور نمبر 17 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اسی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ دعا یہ ہے: ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے رب، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد توحید آ جاتی ہے۔ توحید پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ رات، دن، سورج اور چاند کا نظام بنایا۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ پھر نمبر 2 پہ سورہ حج میں 6 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 قیامت۔ قیامت کی ہولناکیوں کے دل ہلانے والی منظر کشی کی گئی ہے۔ نمبر 2 تخلیق انسان کے 7 مراحل بتائے گئے ہیں: نمبر 1 مٹی، نمبر 2 منی، نمبر 3 خون کا لوتھڑا، نمبر 4 بوٹی، نمبر 5 بچہ، نمبر 6 جوان، نمبر 7 بوڑھا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا تفصیلاً یہاں پہ فرما دیا سورہ حج میں۔ پھر نمبر 3 ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ، ان کے بارے میں بتایا گیا: مسلمان، یہودی، سابی یعنی کہ بے دین جو کہ ستارہ پرست ہوتے ہیں، عیسائی، مجوس، سورج، چاند اور آگ کا پجاری، مشرک یعنی بت پرست۔
اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے مانگنے والے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا۔ تو جس نے وہاں پہ لبیک کہا، جن روحوں نے لبیک کہا وہی حج کریں گی۔ جن روحوں نے جتنی دفعہ بھی لبیک کہا ہوگا اتنی دفعہ ہی حج یا عمرہ کریں گی۔ آگے پھر مومنوں کی 4 علامات بتائی گئی ہیں۔ اللہ کا خوف، نمبر 2 مصائب پر صبر، نمبر 3 نماز کی پابندی، نمبر 4 نیک مصارف میں خرچ کرنا، نمبر 5 دیگر احکامات، مثال کے طور پر حج، اقامت، صلاح یعنی نماز، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی وجہ سے آپ سب کو میرے ساتھ، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین، اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔